گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور حضور کی تو کیا شان ہے کہ جن و انس اور اللہ کریم کے مقبول فرشتے، معصوم فرشتے، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چھائے ملائکہ ہے لگاتار ہے درود، چھائے ملائکہ ہے لگاتار ہے درود، بدلے ہیں پہرے بدلی میں بارش درر کی ہے، بدلے ہیں پہرے بدلی میں بارش درر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جانشین امیر سنت کا پروگرام ہے آداب زندگی۔ حضرت مولانا الحاج عبید رضا مدنی دامت قدم القدسیہ کا یہ پروگرام ہے۔ طبرانی شریف میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 درہم تھے۔ ایک موقع پر آپ کے پاس 10 درہم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا بیچنے والے کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 4 درہم کی ایک قمیص خرید فرمائی۔ 4 درہم اس کو دیے اور ایک قمیص حضور نے لے کر کے زیب تن فرمائی۔ اور یاد رکھیے، قمیص یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہے۔ کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل ترمذی میں اس روایت کو ذکر فرمایا ہے کہ حضور کا پسندیدہ لباس کیا تھا؟ قمیص۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ لباس مجھے عطا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ لباس انہیں عطا فرما دیا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 4 درہم دے کر کے ایک اور قمیص خرید فرمائی اور اس کو حضور نے زیب تن فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی دیکھی، وہی تبکی، اور وہ بچی رو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، تمہیں کون سی بات رلا رہی ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس بچی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک گھر میں نوکرانی ہوں اور میرے جو گھر والے ہیں انہوں نے مجھے 2 درہم دے کر کے بھیجے تھے کہ جاؤ اور آٹا لے کر کے آؤ، تو وہ 2 درہم مجھ سے گم ہو گئے ہیں، وہ کہیں گر گئے ہیں، تو میں اس لیے جو ہے وہ رو رہی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، مہربان ہیں، کریم ہیں، نوازنے والے ہیں،
انہوں نے وہ 2 درہم اس بچی کو عطا فرما دیے. اس بچی نے ان 2 درہموں سے آٹا خریدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دوبارہ اس بچی پر پڑی اور دیکھا کہ وہ پھر رو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اب کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں 2 درہم بھی دیے ہیں تو اب بھی کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے عرض کی حضور میں کافی دیر سے جو ہے وہ گھر سے روانہ ہوں اور مجھے کافی ٹائم ہو گیا ہے. اب مجھے یہ ڈر ہے کہ این یضربونی، کہ وہ جو گھر والے ہیں وہ کہیں مجھے ماریں گے کہ تم اتنی دیر کر کے آئی ہو، کب سے بھیجا ہوا تھا اور اب جو ہے یہ آٹا لے کر کے آئی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ روانہ ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر تھا وہاں پہنچے اور حضور نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم. اب روایت میں فرمایا کہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے حضور کی آواز کو پہچان لیا لیکن جواب نہیں دیا. حضور نے پھر السلام علیکم کہا، انہوں نے پھر جواب نہیں دیا. پھر تیسری مرتبہ جب حضور نے سلام کیا تو انہوں نے تیسری مرتبہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلام پر جو ہے وہ جواب دیا اور گھر سے باہر آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سلام کیا اور آپ نے تیسری مرتبہ جو ہے وہ جواب دیا ہے. تو عرض کی حضور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے لیے سلامتی کی دعا فرماتے رہیں، آپ کی زبان حق ترجمان سے یہ الفاظ ہمارے لیے ادا ہوتے رہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی آنے کا مقصد بتایا کہ یہ بچی اس لیے پریشان تھی کہ اس کو دیر ہو گئی ہے آنے میں، اور یہ سارا بیان فرمایا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ اس بچی کے سفارشی بن کر اس کے ساتھ ہمارے گھر پر جلوہ فرما ہوئے ہیں تو حضور میں اس بچی کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ آزاد کرتا ہوں. تو یہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور حضور کے کرم پر ایک دلیل ہے اور ایک روایت ہے اور ایک بیان ہے، یوں ہی اس میں ایک سیکھنے کی بات بھی ہے کہ مفلس، نادار، کمزور اور جو کسی پریشانی کے اندر ہو، کسی درد میں مبتلا ہو تو اس کی تکلیف کو محسوس بھی کیا جائے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی سکت، کوئی طاقت عطا فرمائی ہے تو اس مفلس، اس نادار، اس غریب، اس پریشان حال کی پریشانی کو بھی دور کیا جائے. بالکل. اگر یہ انداز ضرور بندہ زندگی میں اپنا لے تو اپنی زندگی نہ صرف بہتر ہوتی چلی جائے گی بلکہ دوسروں کی زندگی پر بھی ایک پازیٹیو اثر جو ہے وہ انسان چھوڑتا چلا جائے گا. کیا فرمائیے گا؟ واقعی یہ تو ہے کہ یہاں جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں گے ہمارے اطراف میں ہمارے رشتہ دار جو کہ غریب ہیں، مفلس ہیں، پریشان حال ہیں، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی پریشانی دور کرنی چاہیے. واہ. کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، صدقہ ہے، اور پتہ نہیں کہ ہمارا یہ صدقہ دینے سے ہمارا جو ہے وہ اس کے بدلے پتہ نہیں ہم سے جو ہے کیا کیا بلائیں دور ہو جائیں. جی. ورنہ دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ مال آنے جانے والی چیز ہے. جی. کہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے سامنے غریب ہے اور آپ اس کے سامنے مالدار ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل یہ بالکل الٹ ہو جائے، جی. وہ مالدار ہو جائے، آپ غریب ہو جائیں. ہائے. ایسے واقعات ہیں. جی. اب کتابوں میں دیکھیں، ہم آپ کو اس میں بھی ملیں گے، اس ماحول میں بھی ملیں گے، اس وقت بھی، جی. جی. کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں. اللہ اکبر. یا بعض اوقات جو ہے نا وہ باپ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے تو اولاد جو ہے وہ آزمائش میں آ جاتی ہے. ہائے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ وہ دنیاوی نظام میں اس طرح تو ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ کریم ہمیں مسلمانوں کا احساس کرنے والا بنائے. آمین. آمین. آگے بڑھتے ہیں، آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو لیتے ہیں انشاءاللہ. جی. اگر کسی اسلامی بہن کو خون کی ضرورت ہو، کیا نامحرم مرد کا خون انہیں چڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی. دیکھیں، خون جو ہے وہ نامحرم کا یا کسی کا بھی ہو چڑھایا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ جب ضرورت ہو اور اجازت ملے شرعاً، اس وقت جو نا وہ چڑھایا جائے. تو اس میں ذرا کہ کوئی قید نہیں ہے کہ محرم نامحرم. صحیح. یہ بھی ہو گیا. بعض کا دوسرے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر بیوی کو اس کا شوہر جو ہے وہ خون دے گا تو اس سے جو ہے وہ نکاح ہی ٹوٹ جائے گا. نہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحمت فرمائے. آمین. یا سیدھی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کرنا تھا، کیا عدت وفات میں عورت کانچ کی چوڑیاں پہن سکتی ہے؟ اللہ کریم آپ کو جزاکردہ فرمائے. آمین. اصل میں جو نا وہ عدت وفات میں جو نا وہ ہر طرح کی زیب و زینت جو ہے وہ اس کی منع ہے، یہ ناجائز ہے.
تو ذرا کانچ کی چوڑیاں بھی جو نا وہ اسی میں آتی ہیں، زینت میں آتی ہیں، صحیح تو لہٰذا کانچ کی چوڑیاں پہننے کی بھی جو نا وہ شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ میرا نام غلام رسول ہے، مجھے ادب زندگی بہت اچھا لگتا ہے۔ میرا جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ چھوٹے بچے گناہوں سے کیسے بچے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اس میں جو نا ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجھے اس میں واقعہ یاد آتا ہے جی کہ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ انہوں نے اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ چھوٹے تھے، نابالغ تھے، اور وہ روتے تھے، گناہوں سے ڈرتے تھے۔ جی تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ تو نابالغ ہیں، نابالغ کا گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو نا وہ، اب ظاہر ہے کہ وہ بچے تھے، عمر ان کی کم تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ لکڑیاں جلاتی ہیں، چولہا جب جلاتی ہیں، تو لکڑیاں جب جلاتی ہیں تو پہلے جو چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑوں کو جلانے کے لیے کہیں مجھے نہ ڈال دیا جائے، بچوں کو۔ ہائے ہائے، تو یہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک ظاہر ہے کہ وہ چھوٹے تھے، نابالغ تھے، تو یہ ان کا ایک خوف تھا، اور اچھی سوچ تھی۔ اچھی سوچ تھی۔ جی تو لہٰذا بچوں کو بھی چاہیے کہ انہیں بھی گناہوں سے ڈرنا چاہیے، اور انہیں یہ سوچ کر ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی تو ہم گناہ کر لیں، ہمارا گناہ کاؤنٹ نہ ہو۔ اگر اسی گناہ کی عادت بن گئی پھر بالغ ہونے کے بعد تو کاؤنٹ ہوں گے، تو ان کو بھی ڈرنا چاہیے، مرحبا، بچنا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات اور فرمائی۔ یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نابالغ کی صبی یعقل، نابالغ جو سمجھدار بچہ ہے اس کی نیکی کاؤنٹ ہوتی ہے، جی گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ سبی لا یاقل، صبی یعقل، یاقل، اچھا ٹھیک ہے، صبی لا یعقل تو ظاہر ہے کہ وہ چھوٹا بچہ نا جس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، صحیح صحیح صحیح، یہ جو- سمجھدار بچہ، جس مدینہ کی میں۔ تعریف کی جائے تب بھی روئے، مذمت کی جائے تب بھی روئے، تعریف کی جائے تب بھی ہنسے، مذمت کی جائے تب بھی ہنسے۔ صحیح ٹھیک ہے، مدینہ مدینہ، اللہ برکت دے۔ یہاں حضور ایک اور بات بھی ہے کہ بچوں کو بھی جو غلط کام ہیں یا جو گناہ ہیں ان سے ابھی سے بچنے کا جو ہے وہ ذہن دیا جائے۔ جیسے ماں باپ بچوں کو جھوٹ بولنے سے روکتے ہیں، گالیاں دینے سے بھی روکتے بالکل، ہیں، تو جس طرح ان کاموں سے بچوں کو روکا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، ویسے ہی جو دیگر گناہوں میں اگر بچہ جو ہے وہ گناہوں کے کاموں کی طرف جا رہا ہے، جیسے میوزک سن رہا ہے یا اس طرح کی اور الٹے کام کر رہا ہے، تو اس سے بھی بچوں کو روکا جائے۔ اصل میں گالی وغیرہ سے، دیگر چیزوں سے جو ہے نا بعض اوقات والدین اس لیے بھی روکتے ہیں کہ معاشرے میں جو ہے نا والدین کا نام خراب ہوگا۔ صحیح تو میوزک تو معاذ اللہ معاشرے میں یعنی سنا جاتا ہے، تو اس کو یہ لوگ فیل نہیں کرتے، صحیح حالانکہ زیادہ توجہ، جھوٹ بھی غلط ہے، جھوٹ بھی گناہ ہے، صحیح تو جھوٹ سے بھی بچانا ہے، گالیوں سے بھی بچانا ہے، میوزک سے بھی بچانا ہے، صحیح، یعنی جس کا شریعت نے منع فرمایا نا ہر اس کام سے روکنا ہے۔ ٹھیک ہے، مرحبا۔ یہاں ان کا کہنا ہے حضور میسیج کے ذریعے سوال ہے کہ ہمارے گھر سے چیزیں غائب ہوتی رہتی ہیں، کہیں یہ کوئی جنات کی شرارت تو نہیں؟ بعض اوقات اس میں جو ہے نا وہ جنات کی بھی شرارت ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے نا وہ جو کام والیاں یا کام والے آتے ہیں ان کے بھی مسائل، ان کے بھی معاملات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے نا گھر کے اپنے ہی ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ عادت پڑ چکی تو وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ صحیح، چونکہ ایک اسلامی بھائی تھے، ان کے ساتھ جو نا اس طرح کا کیس ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ کوئی جن ہے جو چوری کر رہا ہے، کوئی جن ہے چوری کر رہا ہے۔ خیر جب ان کو کچھ زیادہ بڑا نقصان اور سب کچھ ہوا تو پھر پتہ چلا کہ وہ جن جو نا 2 ٹانگوں والا تھا۔ اللہ اکبر، تو جن 4 ٹانگ والا بھی ہوتا ہے؟ یہ بھی مثال دے رہا ہوں، ایک بھی بات کر رہا ہوں میں، تھا بیچاروں کا بالکل قریبی جن نہیں تھا، انسان تھا، انسان تھا، ٹھیک ہے، بالکل ان کا قریبی تھا، اللہ اکبر، یعنی جس پہ یہ بالکل اعتماد کرتے تھے، اس پہ گھر کی چابیاں دینا اور یہ سب کچھ، اور وہ نکلا وہ چور۔ اللہ رحمت فرمائے۔ آمین۔ اور ویسے حفاظت کے لیے کچھ بتا دیں، مال وغیرہ سامان وغیرہ حفاظت کے لیے؟ اس پہ یہ ہے کہ یا جلیلو 10 بار پڑھ کر دم کر دیا کریں، یا جلیلو پڑھنے 10 بار۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ان کا کہنا ہے کہ شیشے کے سامنے اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، مگر توجہ بٹے تو پھر بچنا بہتر ہے، صحیح۔ چادر وغیرہ ڈال دیجیے۔ شہزادہ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے بھائی کی شادی کو 5 سال ہونے والے ہیں، اولاد کے لیے دعا فرما دیں، خوشاب سے یہ میسج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک اور صالح اولاد و خرافیت عطا فرمائے۔ حصول اولاد کے لیے روزانہ 41 مرتبہ یا اولو پڑھیں، یا اولو،
یا اولو 41 مرتبہ 41 ٹائمز. صحیح. ایک اور میسج ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم کو غصہ بہت آتا ہے, اس کا کچھ بتائیں. امیر اہل سنت کے بیان کا ایک رسالہ ہے غصے کا علاج. صحیح. وہ رسالہ پڑھ لیں یا اس کا بیان سن لیں. ٹھیک ہے. ایک اور میسج ہے جن کا کہنا ہے کہ میرے بچوں کی ابو نماز نہیں پڑھتے, اس کی وجہ سے بہت پریشانی رہتی ہے, کوئی حل بتائیں. ہاں یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو پریشانی ہونی چاہیے. صحیح. بالکل ہونی چاہیے, مگر بعض ہوتا یہ ہے کہ وہ پریشانی جو نا کچھ دنیاوی معاملات کی وجہ سے ہوتی ہے. خیر اگر نماز نہیں پڑھتا تو واقعی اس میں پریشانی ہونی چاہیے, اور البتہ اس میں یہ ہے کہ وہ انفرادی کوشش جو بھی ایک نیکی کی دعوت کو جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے. جیسے نماز کے فضائل پر کوئی رسالہ یا کتاب رکھ دی جائے, وہ بیان چلا دیا جائے, نماز نہ پڑھنے کے وعیدیں اس حوالے سے جو نا وہ مواد رکھ دیا جائے. اچھا پھر جو ہے وہ چونکہ شوہر ہیں, ان کے تو شوہر ہوئے نا, تو ظاہر ہے کہ ایک بالکل طریقے سے ان کو بولنا ہے. ورنہ عورت تو پھر عورت ہوتی ہے نا کہ بے نمازی سن مدنی چہرے پہ کیا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اور اس سے اگر یہ طریقہ اختیار ہوگا اور پھر وہ ہاتھ اٹھائے گا جو بھی ہوگا تو یہ پریشانی ہوگی نا. اللہ. تو وہی کہ نیکی کی دعوت اور نرمی سے واہ. ہے فلاح و کام رانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی. صحیح. ماشاءاللہ. فضان نماز کا درس گھر پہ اگر بندہ شروع کر لے, مدینہ بہت زبردست. بالکل ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات ہوئی. ان کا کہنا ہے کہ جی میں مزمل نظر ہوں. انہوں نے کہا کہ مائی کوسچن از, واہ, یہ انگلش میں ہے, آگے اردو میں ہے, کہ بچوں کو نصیحت کب اور ڈانٹ ڈپٹ کب کرنی چاہیے. تو اس پر کنڈیشن ہوتا ہے, کنڈیشن دیکھی جائے گی کہ کب نصیحت کرنی اور کب ڈانٹنا ہے. اب بچہ کو ایسا کام کر رہا ہے کہ جس میں اگر ہم نصیحت کرنے جائیں گے پتہ چلے کہ وہ بیچارہ ہلاکت میں پڑ سکتا ہے اپنے ناسمجھ کی وجہ سے, تو ڈانٹ کے اس کو روکیں گے. جیسے آگ کے قریب جا رہا ہے تو اب ہم اس کو دور سے سمجھانے تو رہے, ڈانٹیں گے نا, بالکل وہ کھینچیں گے. اس پر کنڈیشن ہے اور اس کی عقل کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے 6 ماہ کا بچہ, اس کو ہم کیا نصیحت کریں گے, اس کو ڈانٹنے کا بھی فائدہ نہیں ہے. ویسے یہ جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں نا, چھوٹے بچے, آج کل جیسے سردیاں ہیں تو بچوں کو ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں مختلف مواقع پر, تو ٹھنڈ جب بچوں کو لگتی ہے تو بچے بھی کھانسی بھی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, بعض کو سینے میں گڑگڑاہٹ بھی ہوتی ہے, اور بھی اس طرح پرابلم ہو جاتا ہے, زکام بھی بعض کا لگ جاتا ہے. تو اب بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے, اب رات میں سونے کا ٹائم ہے اور بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے, تو ایسی صورتحال میں بھی وہ بیچارہ بچہ ڈانٹ بھی کھاتا ہو, کوئی بعید بات نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ ڈانٹا جاتا ہوگا, پھر وہ سارا جو اس نے بیچارے نے سویٹر نہ پہنا تو اس نے ہوا کھائی, تو یہ سارا پھر اس کو نکالا جا رہا ہوگا. اب اس بچے کو کیا سمجھ. ٹھیک ہے. تو کیا کیا جائے ایسی صورتحال میں؟ صبر کیا جائے اور کیا, اس کو سلایا جائے, اس کی کھانسی دور کی جائے, دوا دی جائے, بھاپ دی جائے. صحیح. بعض بچے ہوتے ہیں وہ دوائی کھاتے ہوئے بہت پرابلم کرتے ہیں, یا آپ ان کو بھاپ بھی اگر دیں, اللہ بھاپ سے کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن بچے جو ہیں دوائی نہیں لیتے اور اس طرح کی اور بھی معاملات جو ہے وہ نہیں کرتے, تو اسی صورت میں ماں باپ ان میں سے کہ اب چھوڑو, کیا نہیں کھا رہا, اب نہیں اس کو دوائی دیں, کیا کریں بھائی, چھوڑو رہنے دو, ٹھیک ہو جائے گا. اگر دونوں میں سے کسی کا یہ رویہ ہو جائے تو آپ اس کی پذیرائی فرمائیں گے یا اس پہ سمجھائیں گے؟ نہیں, اس پہ پذیرائی تو ہم نہیں کریں گے, سارے کا علاج کا ہم کہیں گے. صحیح. بچے کو دوائی دیں, کھلائی جائے. مدینہ. مرحبا. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے, میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. جانشین امیر اہل سنت کا بڑا زبردست سلسلہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے اور انہیں ہر سال حج عمرہ کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کی اور جانشین امیر اہل سنت کی عمر دراز فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. حوصلہ افزائی کا شکریہ. میرا ایک سوال یہ تھا کہ کیا ہم ایسے فلاحی ادارے سے قرض لے سکتے ہیں جو قرض ختم ہونے پر ایک اضافی قسط بطور فنڈ لیتے ہوں اور وہ اس اضافی رقم کو فلاحی کاموں میں خرچ کرتے ہوں, تو کیا وہاں پہ قرض لینا جائز ہے؟ جی, اصل ہے بعض فلاحی ادارے کے جو اس نیت سے لوگوں کو قرض دینے کی کوششیں کرتے ہیں کہ انہیں جو نا بلا عوض جو ہے نا وہ قرض دیا جائے, سود کا چکر نہ ہو, وہ بھی گناہ سے بچے رہے, ہم بھی گناہ سے بچے رہے, ہمارا بھی کام ہو جائے, ان کا بھی کام ہو جائے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ
کم علمی کی وجہ سے, معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ چاہتے تو بچنا ہے, مگر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے یہ بھی وہی سود ہی کی صورت ہے اور اس میں پڑ جاتے ہیں یہ. تو بالکل اس طرح جو ہے وہ قرض لینا دینا جائز نہیں ہے. یہاں حضور سوال ہے میسیج کے ذریعے, ان کا کہنا ہے, میرپور کشمیر سے میسیج ہے کہ چھوٹی بہن کو کیسے سمجھایا جائے اور اس پر ہاتھ اٹھانا اور مارنا چاہیے؟ بھائی کو تو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ مارے, ہاتھ اٹھائے. ٹھیک ہے, اور ذرا جو سمجھانے کے جو طریقے ہیں وہ پورا کرے. صحیح. عمیر حمزہ قاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں, میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مدینہ شریف حاضری کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تبارک و تعالی با ادب حاضری مدینہ نصیب فرمائے آپ کو بھی اور آپ کے والدین کو بھی. آمین آمین آمین. اچھا, یہ ایک سوال کا جواب دیں کہ کوئی دینی معاملہ ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی سوال ہے دینی معاملے کے اعتبار سے, تو اس کا جواب اٹکل پچو سے دے دینا چاہیے, اندازہ لگا کے, تکا لگا کے, جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یوں ہے تو یوں ہوگا, بس دے دو جواب. کیا فرماتے ہیں آپ؟ نہیں, بالکل نہیں دے سکتے. صحیح, چھان پھٹک کر کے ہی جواب دیا جائے. بالکل, جب یقینی معلومات ہو تب دیا جائے. مرحبا. کاروبار میں کیسا معاملہ ہوتا ہے جی, جہاں پیسوں کو یعنی تھوڑا سا شک بھی ہوگا نقصان کا, تو بالکل کیسا محتاط رہیں گے کہ نہیں ایک پیسہ بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. الگ ایک پیسہ ہے, کیا ہو جائے گا. ان کا کہنا ہے کہ جی ڈیلی روٹین میں کون سا ذکر زیادہ کرنا چاہیے؟ درود شریف. درود پاک ذرا پڑھنا چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ مجھے پیٹ میں شام کے بعد درد ہوتا ہے, آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ میدے وغیرہ میں کوئی ورم وغیرہ نہ ہو سکتا ہے کھانے کے بعد ان کو ہوتا ہو. صحیح. پڑھائی میں کامیابی کے بارے میں کچھ بتا دیں, پڑھائی میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے, شاید یہ پوچھنا اس پہ تو یہی ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ اگر اپنے اسباق پڑھیں گے تو بندہ کامیاب ہوگا, یہاں بیٹھے گا بھی. صحیح. اور اگر توجہ نہیں ہوگی اور بس وہ ویسے بس وہ پاس ہونا ہے کسی بھی طریقے سے, بتا کہ بس یہاں سے نکلوں, گھر میں کھیلوں کودوں, دیگر کام کاج کروں, چونکہ بچوں کو تو یہ ہوتا ہے کھیلنا کودنا, تو ایک فارمیلٹی کرنی ہے, تو پھر سارے کہ کامیابی نہیں ملے گی. صحیح. پڑھائی میں حضور کامیاب ہونا ہے تو ایک مجھے جو ایک ذہن میں بات آتی ہے, آپ فرمائیں اس پر آپ کو کیا سٹانس ہے کہ کم از کم موبائل بند کر کے پڑھائی کی جائے. کیا فرماتے ہیں؟ فی زمانہ, ظاہر سی بات ہے جی. بالکل. موبائل کی واٹس ایپ بھی آ رہے ہیں, وہ ٹون بھی بج رہی ہے, بالکل. نوٹیفیکیشن, اچھا ٹون نہیں بج رہی, بات لوگ کیا کرتے ہیں موبائل سائلنٹ کر لیتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی سسٹم ہوتا ہے, یعنی اس کی ایک LED لائٹ جو ہے نا وہ بلنک کرتی رہتی ہے. بالکل. وہ لائٹ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ آ رہا ہے. بالکل بالکل. اس کو بھی جو ہے نا وہ پھر بالکل معاملہ آؤٹ کیا. اچھا, یہاں سے توجہ بڑھ جاتی ہے. صحیح. اب بندہ سوچ رہا ہو تو پتہ نہیں کس کا آیا ہوگا, کیا ہوگا, جستجو بڑھتی میں دیکھوں دیکھوں دیکھوں, دوستوں یہاں سے تو توجہ ہٹ گئی کتاب سے. صحیح, زبردست. جی کال. جانشین امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ کا بہت پیارا سلسلہ آداب زندگی, بہت پیارا سلسلہ ہے. اللہ رب العزت اس سلسلے کو نظر بد سے بچائے. میں جانشین امیر علیہ سنت سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حضرت خضر علیہ السلام کیا نبی تھے یا ولی تھے؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں انفارمیشن دے دیں, اور ہمارے بے اولاد جوڑوں کے لیے جو ہے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے نیک صالح اولاد کی دعا فرما دیجئے اور دعائے مغفرت سے بھی نواز دیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے اور نیک و صالح اولاد جن کو چاہیے اللہ انہیں نیک و صالح اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں حضور میسیج کے ذریعے یہ سوال کر رہے ہیں, آپ کو ہمارے سہیل بھائی ہیں پکا قلعہ حیدرآباد سے سلام بھی کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ دینی ٹیچر کے کچھ آداب بیان فرمائیں, یعنی دینی ٹیچر کس طرح کا ہونا چاہیے, شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ میرے خیال آداب ہوگا کہ یعنی ہمیں کس طرح ملنا چاہیے, جب وہ آئے تو کیا کرنا چاہیے. یہی کہ جب استاد جب آئے تو ادب کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. صحیح. اور سلام میں ان کو پہل کرنی چاہیے, ان کی بات ماننی چاہیے. سبحان اللہ. ان سے جو اپنی آواز پست رکھی جائے, واہ. چونکہ یہ ظاہر ہے کہ وہ تربیت کرنے والا نا استاد, اس کا بالکل ادب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیچرز کی جو ہے نا وہ نقل بھی اتار رہے ہوتے ہیں, اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ ہاں سر, یہ تو بالکل غلط ہے.
نقل تو نہیں اتاری جائے گی، ٹیچر کی بھی نہیں، کسی اور کی بھی نہیں. کہ اگر دینی استاد ہے اسے بے ادبی بھی ہے اور عام شخص ہے اس کے پیچھے سے نقل اتاری تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی دل آزاری کا سبب غیبت میں بھی یہ آ سکتا ہے. جو اس کو پتہ چلے اس کے اندر ایسا کوئی فالٹ ہے یا کوئی بیچارے کا کوئی ایسا مرض ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس طرح نقل اتار کر کے بیان کرنے غیبت میں آئے گا. جیسے اپنے استاد کے جو ہے یہ بے ادبی بھی اور غیبت بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اور حضور ہم نے ایک بات جو ہے وہ جامع المدینہ میں کسی وقت میں مجھے یاد آ رہا، فرمایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا کہ جو اساتذہ کی بے ادبی کرتا ہے وہ اگر پڑھ بھی جائے تو وہ علم کا نفع نہیں پا سکتا. علم کا نفع نہیں پا سکتا. بالکل. میں اسکول میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے اسکول کی دیوار پر جو ہے وہ ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ علم ایسا غیور ثابت ہوا ہے، یعنی ایسا غیرت مند ثابت ہوا ہے کہ یہ کسی گستاخ کے سینے میں اپنی جگہ نہیں بناتا. بالکل. اللہ کریم ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا آمین. فرمائے. ان کا کہنا ہے جی میرے والد صاحب کے لیے ایک خصوصی دعا فرمائے، وہ بیمار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، نیکی و بھری طویل زندگی عطا فرمائے. انہیں چاہیے کہ یہ اپنے والد صاحب کی خدمت کریں اور جنت کمائیں. صحیح. ایک بڑا یونیک سا سوال ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر دادا پوتے سے زیادہ پیار کرتے ہوں اور پوتی سے کم تو کیا ان کو شکوہ کر سکتے ہیں؟ یعنی دادا ہے وہ پوتے سے تو زیادہ پیار کر رہے ہیں لیکن پوتی پر توجہ جو ہے وہ کم ہے، تو دادا سے شکوہ کیا جا سکتا ہے؟ غلط فہمی ہو. یہ بھی جواب ہو گیا جی. میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مدینہ شریف حاضری کی دعا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. جی کال. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی، اور اگر ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی تو کس نے ان کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی تھی؟ جی. ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تھا، جب ان کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت جو نا وہ نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، مشروع نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. البتہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اتارنے کے لیے لحد میں تشریف لے گئے تھے، اپنے ہاتھ اتارا تھا. سبحان اللہ. جی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں تلاوت قرآن یا پھر کوئی ذکر اللہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہو اور کوئی اس کو آ کر سلام کرتا ہے تو کیا اس کا جواب دینا اس پر لازم ہے یا پھر وہ اپنے ذکر اللہ میں مشغول رہے؟ جی حضور. پوچھی گئی صورت میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح مصروف ہے، ذکر اللہ وغیرہ کر رہا ہے تو اس پہ یہ ہے کہ اگر کسی نے سلام کیا تو اب جواب دینا لازم نہیں ہے، سو واجب نہیں ہے. البتہ دے دو، مرضی ہے، نہیں واجب نہیں ہے. صحیح. محمد شبیم رضا اتاری احمد پور شرکیہ بہراولہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت عطا کیا ہے تو اس کو کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کے دل میں تکبر بھی کبھی بھی نہ آئے اور وہ ہمیشہ غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی اور عاجزی کے ساتھ پیش آتا رہے اور اس کے مال پر زوال بھی کبھی نہ آئے؟ کوئی ایسا مدنی پھول، کوئی وظیفہ ہو، کوئی ایسا عمل عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی حضور. اس پہ یہی ہے کہ وہ اس چیز کو یہی جانے کہ یہ جو بھی ہے میرے رب نے مجھے دیا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ واہ سبحان اللہ. اور جب چاہے وہ لے لے مجھ سے. تو جب یہ سوچ جب بندے کے دل میں ہوگی نا، بندے کے جب ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل وہ عقل ٹھکانے رہے گی، سیدھا رہے گا وہ. سبحان اللہ. اور وہ اللہ تکبر سے بچائے. جی آمین. یہ بھی تھا کوئی ایسا بھی بتائیں کہ کبھی مال پھر وہ اس کو زوال بھی نہ آئے نا. اس پہ یہ ہے کہ وہ شکر ادا کرتا رہے کہ نعمت کے تحفظ کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعمت عطا فرمانے پر شکر ادا کرتا رہے. سبحان اللہ. واہ. اب سے یہ سوال ہے کہ اللہ پاک کو خدا کہنا کیسا ہے؟ اللہ پاک کو خدا کہنا جائز ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے یہ خدا. گھریلو پریشانیوں سے نجات اور والدین کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. لاہور سے میسیج. اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کو صحت و تندرستی دے اور پریشانیاں دور فرمائے. آمین آمین آمین. گھریلو پریشانیوں کی جو ہے جیسے دور کرنے کے لیے دعا بھی کہی گئی ہے، دعا کا بھی. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ کچھ انسان کو کچھ کرنا بھی چاہیے.
اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ جو نا 32 دانتوں کے اندر ہے، ہاں جی، اس کو سنبھال کے رکھیں. سبحان اللہ، سبحان تو اس سے بھی کئی پریشانیاں جو نا وہ آئیں گی نہیں. آئیں گی نہیں. واہ جی، سبحان اللہ. اگر آ چکی ہیں تو اب بھی اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. مرحبا، سبحان اللہ. یعنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا. زبان کنٹرول میں رکھیں. مدینہ کہہ رہا ہے کہ جی ذہانت میں اضافے کے لیے کوئی نسخہ ہو تو وہ بتائیں. کبھی امیر سنت نے آپ کو کوئی مشورہ دیا ہو کہ یہ چیز آپ کی یادداشت کے لیے، آپ کی ذہانت کے لیے، اس کو انہانس کرنے کے لیے بڑی زبردست ہوگی، آپ یہ کر لیں؟ کھٹی چیزوں سے بچنے کا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، چونکہ کھٹی چیزوں سے نزلہ ہوتا ہے اور یہ کھٹی چیزیں حافظہ بھی کمزور کرتی ہیں. درست فرمایا. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے جی؟ ہاں، کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میٹھی چیز اتنی کھا لے کہ شوگر میں پڑ جائیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. یہ کھٹی چیزوں سے بچنا ہے اور میٹھا کھانا نہیں ہے، اعتدال رکھنا ہے. میٹھا کہیں تو البتہ کبھی کھٹی چیزیں کھا لیں تو اس میں حرج بھی نہیں ہے. صحیح. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا میں نے سنا ہے کہ اس فجر نماز پڑھنے کے بعد سونا نہیں چاہیے، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ سونے سے اللہ کی ناراضگی. اصل یہ ہے کہ فجر کے بعد سونا جائز ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ جب سورج جب بلند ہو جائے تو اس وقت اشراق چاش پڑھ کے سوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میں 4 سالہ درس نظامی کورس کر رہا ہوں. آپ سے عرض ہے کہ سبق یاد کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں جس سے کہ سبق جلدی یاد ہو، اور ساتھ میں عرض ہے کہ اس کورس میں استقامت کے لیے دعا فرما دیں اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی علم نافع اور آخرت عطا فرمائے. آمین. اس میں یہی ہے کہ سبق سے پہلے جو ہے نا وہ ایک بار پڑھ لینا چاہیے اگلا سبق، ماشاءاللہ، اور پھر استاد کے سامنے پڑھنا ہے، اور پھر استاد کے بعد بھی اس سبق کو پڑھ لینا چاہیے. ہو گیا 3 بار. مرحبا. اب یہ یہاں بیٹھ جائے گا کیا بات. انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دوسرے کہ سمجھ نہیں ہوئے تو سمجھ بھی آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے اور اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.